اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوتب فرض کیا گیا علیکم تم پر القتال قتال جہاد وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. جان دینا کس کو پسند ہوتا ہے؟ لڑائی میں جانا، مال بھی ضائع کرنا، ضائع سے مراد دنیاوی اعتبار سے بات کرنا. خرچ تو ہوتا ہے نا، مال بھی خرچ کرنا اور پھر جسم چھلنی کروا لینا، زخمی ہو جانا، اور آخری حد یہ کہ جان ہی دے دینا. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. وَعَسَىٰ اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. انجام کے اعتبار سے تم ابھی سمجھ رہے ہو کہ وہ بہتر نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. تو تم اپنے علم کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق اس چیز پر نتیجہ اخذ کر کے بیٹھے ہو کہ اتنی لاگت آئے گی، اتنا نقصان ہوگا، اتنا ہمارا ایریا ضائع ہو جائے گا، اور وہ ہمیں کیا کہتے تھے پہاڑوں کی زندگی میں دھکیل دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ تمہارے خیالات ہیں. یہ تم سمجھتے ہو کہ نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، وہ کل کو فائدے کی چیز ہو، اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے. وَعَسَىٰ اور ممکن ہے ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بری ہو، تمہارے حق میں بری ہو. ممکن ہے انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اور جہاد، جب آپ اس جہاد کا وقت ہے اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو تباہی ہے، لیکن انجام جب اس کا آئے گا، جب اس کا رزلٹ آئے گا تو ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کون سی چیز فائدہ دینے والی ہے، کون سی نقصان دینے والی ہے، یہ کون جانتا ہے؟ آپ نہیں جانتے. تو وقت سے پہلے اللہ کا حکم اس لیے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ لو جی یہ کام کیا تو ہمیں تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر رہنے دیں. جو کام اللہ نے حکم دیا ہے اس کا انجام بھی اللہ کے ذمہ ہی رہنے دیں. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے متعلق. قتال فیہ کہ اس میں جہاد کا کیا حکم ہے. سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد کے متعلق کیا احکامات ہیں. کل بتا دیجئے قتال فیہ کبیر اس میں لڑائی
بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ سوال کون کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کے متعلق بتا دیا کہ یہ حرمت والے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے، رمضان سے 2 مہینے پہلے۔ اصل میں اس سوال کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا، ایک چھوٹی سی لڑائی جس میں مشرکین مکہ کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ سیکورٹی وزٹ تھا۔ اس کے درمیان ایک قافلے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، غلطی سے بندہ مارا گیا، اور جیسے ہی وہ قتل ہوا دونوں طرح سے اس پہ وہ مفسرین نے لکھا ہے یا رجب شروع ہونے والا تھا یا ختم ہونے والا تھا، کہ قتل ہوا اور رجب کا چاند نظر آ گیا، یا ادھر سے رجب ختم ہوا اور اس کا قتال ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے واویلا مچا دیا کہ لو جی دیکھیں، ویسے یہ بڑا دین کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا پرچار کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق جو محرم مہینے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینے محرم ہیں، یہ مہینے حرمت والے ہیں، تو پھر یہ قتل کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، شہر بدر کرنا، منہ اکبر عند اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ جو ایک شخص کے مرنے پہ تم نے واہ ویلا مچا دی ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا جو تم نے کیا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سارے کام جس کے اوپر تم تلے ہوئے ہو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، یہ چھوٹا گناہ ہے کہ تم نے اس کے شہر کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مسجد حرام سے روکا، اللہ کے دین سے روکا، اللہ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو یہ سارے گناہ اس سے بڑے ہیں جو ایک قتل ہو گیا۔ والفتنہ، تو اور انتشار جو ہے، اکبر، زیادہ بڑا جرم ہے، من القتل، قتل سے۔ تو یہ جو تمہارا رویہ ہے انتشار والا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے بتایا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ، لا يَزَالُونَ کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے کہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ دیتے تو یہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے، ان استطاعوا، اگر ان کے پاس طاقت ہے تو۔ اب دیکھیں کیسی مت ماری ہوئی ہے، وہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں، وہ لوگ جنگ مسلط کر رہے ہیں ہمیشہ سے، وہ اپنے ریسورسز، وہ اپنی اکانومی تباہ کر رہے ہیں جنگ پہ، کس لیے؟ کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے فوجی مر رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ٹارگٹ کیا ہے؟ صرف دنیا، آخرت تو ہے نہیں، وہ اس دنیا کے لالچ میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک مومن مسلمان جو ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے دنیا میں فتح مل گئی تو یہ دوہرا اجر ہے، آخرت میں تو مجھے اجر ملنا ہی ملنا ہے، شہید ہونے کی صورت میں، غازی ہونے کی صورت میں، مال خرچ کرنے کی صورت میں، ہر حال میں اللہ سے تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، جنت تو مل ہی جانی ہے، دنیا میں فتح مل گئی تو اس سے بھی ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنی معیشت بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ بچتی پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہی ہم نے کیا تھا نا کہ وہ جی ہمیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، تو جن کو انہوں نے پتھر کے زمانے میں بھیجا آج وہ سرخ روح ہیں،
آج ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے اور آج وہاں پہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں، اور جنہوں نے اپنا آپ بچایا تھا، پتھر کے زمانے سے جانے سے بچ رہے تھے، وہ آج ایک ایک پیسے پائی کو ترس رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں سے ادھار مانگ کے گزارا چلا رہے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ ایمان ہی گیا نا، معاشرے میں عزت بھی گئی۔ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، آج باعزت طریقے سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، بری ہو۔ تو ہم نے جو بہتر سمجھ کے فیصلہ کیا تھا اس کا انجام ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ نہ ہمارے ملک سے دہشت گردی جا رہی ہے، نہ ہمارے ملک میں اکانومی آ رہی ہے، نہ سٹیبلٹی ہے، لوٹ مار لوٹ کھسوٹ اسی طرح چل رہی ہے، اور ہم اپنا بچانے کے چکر میں سب کچھ گنوا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تب تک آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک آپ دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی لوٹ گیا تم میں سے، جو مرتد ہو گیا، یرتدد جس نے ارتداد کیا، لوٹ گیا، جو مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس اس کو موت آ گئی، وہو کافرون اس حال میں کہ وہ کفر پر تھا، اسی مرتد ہونے کی حالت میں ہی اسے موت آ گئی، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ان کے اعمال تباہ ہو گئے، فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔